ابرار بھائی، آپ نے ایم آر ڈی کا ذکر کیا. جی آپ ہمیں ایم آر ڈی کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات چیت کرنا چاہوں گا میں آپ سے. اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں. ایکچولی پھر میرا چونکہ میں تھوڑا جیو پالیٹکس پہ بھی نظر رکھتا ہوں. جی جی بالکل. یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی مارشل لاز لگے ہیں وہ بدقسمتی سے بین الاقوامی طاقتوں نے بھی مارشل لاز کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. جی بالکل. مثلاً امریکہ یا یورپ یہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا میں جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اس کے مختلف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جی. اب جب بھی ہم امریکہ کے ایکشنز دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں. جب یہاں پہ ضیاء کا مارشل لاء تھا، اس سے پچھلے واقعات میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، جی. وہ یہ ہے کہ ضیاء کا دور تھا، مارشل لاء تھا، امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، یہاں پہ ڈالرز کی بارش ہو رہی تھی. جو ہی ضیاء کا دور ختم ہوتا ہے وہ ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی یہاں پہ شروع ہوتی ہے. اس میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ ہم کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام. جی. یہ ہائیبریڈ نظام کی ابتدا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 2018 میں ہوئی ہے. وہ لوگ تاریخ کا قتل کرتے ہیں. ایکچولی پاکستان میں ہائیبریڈ نظام جو شروع ہوا ہے وہ 1988 سے شروع ہوا ہے، جب محترمہ بینظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھی تھیں کہ یہ وزیر خارجہ ہمارا ہوگا، وزیر خزانہ ہمارا ہوگا، وزیر دفاع ہمارا ہوگا. تو وہاں سے یہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی کی ابتدا ہوئی ہے. چونکہ آپ کا اسپیسیفک سوال ہے ایم آر ڈی کے بارے میں، تو یوں تھا کہ ضیاء الحق نے یہاں پہ مارشل لاء لگایا ہوا تھا، اور چونکہ امریکہ سے ڈالرز بھی آ رہے تھے تو بظاہر کچھ خوشحالی بھی تھی، لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی. اس کے خلاف پاکستان کی تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک الائنس بنایا جس کی سربراہی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. وہ بھی ایک ریئل ڈیموکریٹ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر تھے، ریئل ایک ڈیموکریٹ تھے. ان کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہی تھیں کہ یہاں پہ جمہوریت بحال ہو.